اور پتہ نہیں ہوتا کس لمحے کس کی دوار پہ کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ پا لے۔ اور آج کی رات تو بڑی ویسی متبرک ترین رات ہے۔ اس رات کے صدقے اللہ نے ساری راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ معمولی رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہوئی اور شب برات ہوئی اور شب معراج ہوئی اور جتنی بھی راتیں ہیں نا، اس رات کی فضیلت کے صدقے سے ان کی فضیلت ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر نہ ہوتا، اللہ تو قسم کھا کر فرماتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے کائنات کا وجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ کے کرم سے اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے اور ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بغیر کرم کے کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ برحق ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں نفسا نفسی کے دور میں، اپا گھپی کے دور میں ہم سب کا مل بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کرم کی بات ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، پہلے رب کائنات نے لامکانوں پر ہمارا ذکر کیا، پھر یہاں مل بیٹھ کر ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مل کر ذکر کریں گے، تھوڑا سا روحوں کو گرما لیں ہم۔ روحوں کی گرمائش جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور عشق کی آگ کے آگے جہنم کی آگ بھی سرد ہے۔ عاشق کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ عشق کی تپش شے ایسی ہے۔ اور عشق مجازی ہو تو بڑی بات ہے، یہ تو پھر عشق حقیقی لیے بیٹھے ہیں ہم سب۔ عشق مجازی ہو تو وہ بڑی بات ہے، عشق مجازی وہ بہت بڑی بات ہے۔ فرہاد نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا اور نہر نکالنی شروع کر دی، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرہاد اپنی مراد میں کامیاب ہو گیا۔ ہم تو سب اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آئے ہیں، تو سوئے ہوئے ایمان کو جگانا ہے ہم نے، جلا بخشنی ہے اپنی روحوں کو، ہم نے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے، اپنی روحوں کو معطر و معمر کرنا ہے ہم نے۔ اور آج کی اس رات، آج کی اس دن، اور ہم نے ان گھڑیوں میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا و التجا یہ کرنی ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا ہر عمل نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ لکھ دے۔ دنیا سے ویسے بھی تو ہم نے جانا ہی جانا ہے نا یار، ویسے بھی جانا ہی جانا ہے۔ اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت آ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں موت آئی، تو اللہ کی قسم مر کر بھی کوئی مرا نہیں ہے۔ قبروں پر چادریں انہی لوگوں کی چڑھا کرتی ہیں، ان لوگوں کی قبروں پر چادریں چڑھا کرتی ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری ہوتی ہیں۔ اور عشق آج ہر کوئی عشق کرتا ہے نا، ہم نے پتہ نہیں عشق سمجھ کیا لیا ہے۔ ہوس کو عشق کا نام نہیں دیا جا سکتا، ہوس اور ہے، عشق اور ہے۔ ہم نے ہوس کو عشق کا نام دے دیا۔ عشق حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی پوچھے عشق ان سے عشق کیا ہے، کوئی پوچھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، روم کے رہنے والے، جب چلتے تھے تو اس وقت کی سب سے مہنگی ترین جو سواری تھی وہ خچر تھا۔ خچر، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خچر کی آپ کی سواری تھی، اور 100 طلباء آپ کے شاگرد اور مریدین آپ کے خچر کے آگے چلتے تھے قطاریں بنا کر، اور 100 سے زیادہ آپ کے خچر کے پیچھے چلتے تھے قطاریں بنا کر۔ اتنے بڑے جید عالم تھے وہ، اور اتنا بڑا نام تھا ان کا۔ روم میں ایک مرتبہ وہ تقریر کے لیے نکلے تو لفظ والضحیٰ پر ان کی تقریر تھی، لفظ والضحیٰ پر انہوں نے بیان کرنا تھا، تو لفظ والضحیٰ کی واو پر 5 گھنٹے مسلسل انہوں نے بیان کیا۔
طویل رات ختم ہوئی، لفظ والضحیٰ کی واو پر بیان ختم نہ ہوا، اتنے جید عالم تھے۔ اور ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، تالاب کا کنارہ ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور طلباء کو پڑھا رہے ہیں، شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور کتابیں اس طرح قریب پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا ایک فقیہ عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تلاش میں تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی تلاش میں تھے کہ کوئی مرد مجھے ملے تو میں اسے نواز دوں، جو فیض مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے میں اس فیض کو کسی اور تک پہنچا دوں جو اس کا حقیقی معنوں میں حقدار ہے۔ چونکہ آپ ایک عالم تھے، ابھی ظاہری علم میں ڈوبے ہوئے تھے، تو کتابیں پڑھا رہے تھے، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاہ شمس تبریز تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے، تو ایک کتاب پکڑی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا فارسی میں یہ کیا ہے؟ تو چونکہ آپ کا حلیہ جو تھا وہ فقیرانہ تھا، داڑھی میں گرد اٹی ہوئی، زلفیں اٹی ہوئی، لباس جو تھا گرد آلود تھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سوچا، گمان یہ کیا یہ تو بابا سا ہے، اسے کیا پتا علم کیا ہے، اسے کیا پتا کتابیں کیا ہیں۔ اور آپ فرمانے لگے، ارے بابا تجھے کیا پتا یہ کیا ہے، تو کیا جانے علم کیا ہے، تو کیا جانے علم کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب کو پکڑا اور پانی کے تالاب میں پھینک دیا، دوسری کو پکڑا پانی کے تالاب میں پھینک دیا، تیسری کو پکڑا پانی کے تالاب میں پھینک دیا، 3-4 کتابیں پانی کے تالاب میں گئی تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شور بپا کر دیا، اوے بابا ایک ہی کتاب ساڑیاں کتاباں ساڑا علم تو ضائع کر دیتا، بابا تو نے یہ کیا کیا، ہمارا علم ضائع کر دیا، ہماری کتابیں ضائع کر دی۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے، یہ کیسا علم تھا جو کتابوں میں ضائع ہو گیا ہے، یہ کون سا علم ہے جو کتابوں کے ذریعے سے ضائع ہو گیا۔ آپ نے یوں کر کے پانی کے تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتاب باہر نکالی اور یوں کر کے جھاڑ کر اسے گرد جھڑی اور آپ نے ان کے سامنے رکھ دی، دوسری نکالی ان کے سامنے رکھ دی، تیسری نکالی ان کے سامنے رکھ دی، اور وہ حیران، وہ پریشان، وہ عالم تھے نا، انگشت بدن دانتوں کے نیچے انگل آ گئی، دانتوں کے تلے انگل دبا لی، پریشان حیران، طوطے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، پوچھنے لگے بابا پانی سے کتاب نکالی، پانی کا قطرہ نہیں اور گرد جھاڑ کر سامنے رکھ دیے، کیا ہے این چیز است۔ فرمانے لگے وہ تیرا علم تھا جس سے کتابیں ضائع ہو گئی، یہ ہمارا علم ہے کہ پانی سے کتابیں صحیح و سالم باہر آ گئی ہیں۔ تیرا علم پانی کو ضائع کر دیتا ہے، کتابوں کو ضائع کر دیتا ہے، ہمارا علم ضائع شدہ کو بھی بچا لیتا ہے۔ اتنی بات کر کے نا تو آپ نکل گئے، یوں کر کے نا اٹھے، خاموشی سے روانہ ہو گئے، نکل گئے۔ تو اب عشق تو چونکہ عالم بھی تھے اور محبت تھی اللہ کی ذات سے، مگر گرد آلود تھے۔ جب عشق کی چنگاری اندر اٹھی نا تو پھر ان کتابوں کو ٹھکرا دیا، اس علم کو ٹھکرا دیا، اس مدرسے کو ٹھکرا دیا، اس ٹھاٹ اور باٹ والی زندگی کو ٹھکرا دیا، تو پیچھے پیچھے چل دیے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے پیچھے چل دیے، آپ جنگلوں کی طرف نکل گئے، تو آپ بھی مولانا روم بھی پیچھے پیچھے نکل گئے۔ جو شاگرد تھے وہ بلاتے رہے، وہ پکارتے رہے، اور مریدین بھی پیچھے دوڑتے رہے، مگر پھر جب عشق کی آگ لگ جائے پھر دیکھتا کون ہے پیچھے مڑ کر۔ عشق مجازی ہو تو کوئی نہیں دیکھتا، تخت و تاج کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو پھر عشق حقیقی کی آگ تھی۔ پھر سارا کچھ ختم کر دیا، نہ تقریر رہی، نہ فن تقریر رہی، نہ علم رہا، کچھ نہ رہا، ساری زندگی پھر جنگلوں میں گزاری۔ اڑ کے کیسا وقت آیا، پھر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سینے سے لگایا تو فرمایا جاؤ اب تم مولانا روم ہو۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت ملتی نہیں، یہ عشق کی چنگاری بھی سلگتی نہیں، اور بغیر عشق کے یہ زندگی اندھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر یہ اندھیری ہے، کچھ بھی نہیں، یہ زندگی بیکار ہے، بیکار ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی تو کہا کرتا تھا کہ بہتر ہے قبل از وقت بندہ مر جائے،
بغیر مقصد کے جو زندگی ہے نا بہتر ہے قبل از وقت ہی بندہ مر جائے. آج ہماری زندگیاں جو ہے نا یہ مقصد کے تحت نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. صبح اٹھے ایکس وائی زیڈ, پنجاب کالج گئے, کوئی سپیریئر گیا, کوئی جی سی کالج گیا, کوئی کسی کالج گیا, وہاں سے آئے تو جناب کسی دوست کے پاس, کسی دوست کے پاس, کسی کالج, جناب کسی کینٹین پر وقت ضائع کرتے ہیں. تو ہم تو اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں, قیمتی ترین زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں. یار اپنی زندگیوں کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائے, ایم ہو, ہمارا مقصد ہو. آج عالم اسلام پر انتہائی کڑا وقت ہے. ملک پاکستان انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے, اور اس دور کی سب سے جو اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ہو جائے. بس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو, ہماری زندگیاں ہوں. آپ سب کی صورت سامنے رکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرمانا نہیں. بابا بولے شاہ صاحب فرماندے نے دل جد یار نو دے چھڈیا پھر ان بن ان بن ان بن کا دی. دل جد یار نو دے چھڈیا پھر ان بن ان بن ان بن کا دی. بکل دے وچ تان تمورا پھر تن بن تن بن تن بن کا دی. ہائے 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 ہائے. جب گھروں سے آ ہی گئے ہیں, جب ذکر خدا و مصطفیٰ کریم سن کے لیے آ ہی گئے ہیں, پھر شرمانا کیسا کہ وہ کیا کہے گا, دائیں والا کیا کہے گا, بائیں والا کیا کہے گا. کیا آج بلند آواز میں ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں, پھر یہ بات نہیں ہے یار. پھر گھونگٹ اتار دے تو بہتر ہے. جب تک گھونگٹ اترے گا نہیں نا, ہائے اس کا ماہی اسے دیکھے گا نہیں. گھونگٹ اترے گا تو ماہی دیکھے گا, ماہی دیکھے گا تو بات بنے گی. حضرت ختم معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, آپ کے پاس نا ایک لڑکی, ہندو لڑکی آیا کرتی تھی. ہندو لڑکی تھی. روز آتی, روز آپ کے پاس وہ بیٹھتی, ملاقات کرتی. آپ کا چونکہ وہ حجرہ سجا ہوتا تھا مریدین سے اور آپ کے عقیدت مندوں سے, آپ بعض و نصیحت فرماتے رہتے. وہ لڑکی آ کے بھی ایک کونے میں بیٹھ جاتی. ایک عرصہ آتی رہی, لڑکپن سے جوانی تک, پھر اچانک غائب ہو گئی. کافی دنوں کے بعد واپس آئی نا, تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئی. تو آپ نے پوچھا اتنے دن تو کہاں تھی؟ تو عرض کرتی ہے تمہیں نہیں پتا؟ بابا جی آپ کو نہیں پتا ہے, میری شادی ہو گئی ہے, میرا بیاہ ہو گیا ہے, اور میرا دولہا بڑا خوبصورت ہے. میں آپ کو اپنا دولہا دکھاؤں؟ آپ مسکرا کے فرمانے لگے دکھاؤ. اس نے اپنا دولہا دکھایا. پھر کہنے لگی بابا جی میں نے آپ کو اپنا دولہا دکھایا ہے, آپ بھی تو مجھے اپنا دولہا دکھاؤ نا. میرا دولہا آپ نے دیکھ لیا ہے, کیا آپ اپنا دولہا نہیں دکھاؤ گے؟ آپ مسکرا کے فرمانے لگے کیوں نہیں, آؤ میں آپ کو اپنا دولہا دکھاتا ہوں. آپ کی جو کلی تھی نا, جو کمرہ مبارک کا چھوٹا سا, آپ نے فرمایا آ جاؤ. پھر کمرے کا دروازہ کھول کے فرمانے لگے میرا دولہا اندر بیٹھا ہوا ہے, ذرا جا کے دیکھ کے آؤ کیسا ہے. جب وہ عورت, وہ بچی جب اندر گئی, دروازہ کھولا تو مکین گنبد خضرا موجود تھے. بے ساختہ پکار تھی, ارے میرا دولہا تو کچھ بھی نہیں ہے, دولہا ہی آپ کا ہے. گھونگٹ اتار دو. پھر آج کی رات گھونگٹ اتر جائیں. جوان گھونگٹوں اتار دو. آج جوانیوں کے بھرم نہ رہے. آج یہ نہیں مجھے دائیں والا کیا کہتا ہے, یہ نہیں مجھے بائیں والا کیا کہتا ہے, یہ نہیں مجھے پیچھے والا کیا کہے گا, آگے والا کیا کہے گا. آج جھوم کر ذکر کرنا ہے کہ ہمارا دولہا بھی دیکھتے ہم کیسے ہیں. ہم ان کے عشق میں مست ہیں, ہم ان کے عشق میں الست و مست ہیں. وہ دیکھیں گے, وہ آئیں گے, ضرور آئیں گے, اس محفل کو مہکائیں گے, ہمارے دلوں کو آ کر گرمائیں گے, کھلی آنکھوں سے زیارت بھی کروائیں گے.